معزز صافی حضرات، اس سے پہلے کہ ہم دیگر معاملات پر بات کریں، بطور غیر جانبدار اور ذمہ دارانہ پیشے سے وابستہ صحافی حضرات سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک خاندان جس کے 7 افراد پہلے ہی غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر قتل کیے جا چکے ہیں اور اب اسی خاندان کے 2 اور بچوں کو سیکیورٹی فورسز سے گولہ مار کر شہید کیا گیا ہے۔ اس ظلم اور جبر سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ خاندان چندہ جمع کر کے تربت سے کوئٹہ شدید مشکل حالات میں آئے ہیں، جنہیں زبردستی روکنے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ وہ تربت سے کوئٹہ اسی آسرے پر آئے تھے کہ اگر تربت میں صحافی حضرات کو آنے اور کوریج کرنے سے مشکلات درپیش ہے تو وہ کوئٹہ آئیں گے تاکہ یہاں ان کی فریاد کو سنا جا سکے، کیونکہ ان کے خاندان کی نسل در نسل کو درندگی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی اور انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ چند میٹر کی دوری پر بیٹھے ان بچوں کی لاشوں کو کوریج دینے میں صحافی حضرات ناکام ہوئے۔ فرض سے بڑھ کر انسانیت نامی چیز بھی ہے۔ اگر آپ کے فرض نے آپ کو مجبور نہیں کیا ہے تو انسانیت مجبور کر لیتی، کیونکہ آپ سب کے گھر میں بھی بچے ہوں گے۔ معزز صحافی حضرات، جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ بلوچستان میں بالخصوص مکران میں حالیہ دنوں میں سیکیورٹی فورسز نے کیا کیا کارنامے انجام نہیں دیے ہیں۔ لوگوں کی گمشدگی ہو، گھروں پر آئے روز کے چھاپے ہو یا تاج بی بی جیسے معصوم خواتین کو دن دہاڑے گولیوں سے چلنی کرنے کا واقعہ ہو، بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز اور خاص کر ایف سی مکمل طور پر آزادی یا چھوٹ دی گئی ہے، جس سے آئے دن سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں رونما ہو رہی ہیں۔ جو واقعات میڈیا کی آنکھ سے اوجھل ہے وہ الگ، مگر جن کے خاندانوں نے دونس اور دھمکیوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے لواحقین کے قتل کے خلاف آواز اٹھانی ہے، وہ واقعات انگنت ہے۔ اب لوگ اپنے بے گناہ لاشوں کے دفنانے سے تھک گئے ہیں اور یہ سلسلہ کبھی بھی تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ اس لیے اب بلوچوں نے اپنے لاشوں کو دفنانے سے انکار کر دیا ہے۔ واجہ محراب جس کے نواسوں کی لاش گورنر ہاؤس کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے خاندان کے پہلے ہی بہت سے افرادوں کی لاش ایسے ہی دفنائے ہیں، مگر اب وہ انصاف چاہتے ہیں اور انصاف کے بغیر اپنے بچوں کی لاشیں دفنانے سے انکاری ہے۔ معزز صحافی حضرات، تربت میں اللہ بخش اور شراتون کی لاشوں کے ہمراہ 3 دن تک احتجاج کیا گیا، مگر وہاں کی انتظامیہ اور ڈی سی کا کردار مسئلے کے حل کے بجائے ایف سی کی ترجمانی کرتا رہا، لوگوں کو دھمکی دینا اور انہیں خاموش کرانے کے لیے لالچ دینا تھا۔ جبکہ ایک خاندان کے کوئٹہ کی جانب مارچ کیا تو انہیں اوشاب کے مقام پر 12 گھنٹے روک کر بچوں کی لاشوں کو زبردستی دفنانے کی کوشش کی گئی۔ جب لواحقین کوئٹہ پہنچے اور انصاف کے لیے اپنے مطالبات پیش کیے، جن کے مطالبات بنیادی اور مسائل کے دائمی حل کے لیے تھے، مگر کوئٹہ میں پچھلے 4 دنوں سے بیٹھے رہنے کے باوجود حکومت کی طرف سے کوئی بھی خاطر خواہ مذاکرات عمل میں نہیں لائے گئے، جبکہ معاملات جوں کے تو رہ گئے ہیں اور مذاکرات میں کوئی پیش رفت دیکھنے میں نہیں مل رہی ہے۔ اس لیے اب لواحقین نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ مزید خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے۔ اس لیے لواحقین سمیت احتجاج کی حمایت کرنے والے تمام افراد نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب سخت اقدامات اٹھانے چاہیے۔ حکومت کو 24 گھنٹے کا مہلت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے مطالبات پر سنجیدگی سے غور کرے، ورنہ 24 گھنٹے کے اندر لواحقین انصاف کے لیے اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ لواحقین سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے پیارے جو شہید ہو چکے ہیں، ان پیاروں کو احترام کے ساتھ، ان پیاروں کو عزت کے ساتھ دفنائیں۔ آپ کے مطالبات، آپ کی حکومت ابھی بھی آپ کے ساتھ بیٹھی ہے، بیٹھ کے حل کرے گی۔ آپ کے مطالبات کو جو میں نے آپ کو کہا، اکثر تقریباً تمام مطالبات حل ہو گئے جو مناسب ہیں اور جن کے ہیں۔ باقی وہ مطالبات جو پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے یا ان کے ایجنڈے میں شامل ہوں گے، کسی کو جو ہے اپنی سیاست آگے لے جانی ہے، کسی کو عوام کو خوار کرنا ہے، کسی نے عوام کو حکومت کی اس مشینری کو وہ کرنا ہے، ان عزائم کو، اور کسی کو اگر اس احتجاج کے آڑ میں باہر جانا ہے اور باہر دنیا میں رہنا ہے کہ ان لاشوں کو استعمال کر کے، تو حکومت ایسے کسی بھی چیز کی اجازت نہیں۔
میں واقعہ ہوا, منگی ڈیم کا واقعہ ہوا, وہ تو بلوچ ہمارے پشتون بھائی ہیں, وہ وہاں پر 1 مہینے اپنے تابوتوں کے ساتھ بیٹھے رہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ تابوتستان بن گیا؟ بھائی کوئی گڑبڑ ہے, ایسا نہیں ہے. کس کو شوق ہے اپنی جو ہے 1 سیکنڈ کے لیے اپنی جو ہے مردے کو جو ہے وہ احترام کے ساتھ جلدی چاہتے ہیں کو دفن کر لیں. پشتون بھی آج لاشیں اٹھا کے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے, ہزارہ اپنی لاشیں اٹھا کے بیٹھ جاتی ہیں. بلوچستان کے ہم بلوچوں کی لاشوں کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں. 20 سال سے ہم تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کچھ لاشیں کہاں پر مدفون ہیں. کچھ ابھی جو اگر کوئی مل بھی رہا ہے تو یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی خرابی ہے فورسز کے اندر, طریقہ کار میں تبدیلی لانا ہوگا. فورسز ہمارے خادم ہیں, ہمارے ملازم ہیں, ہمارے حاکم نہیں ہیں, ہمارے بادشاہ نہیں ہیں, وہ ہمارے جان کے مالک نہیں ہیں, وہ ہمارے مال کے مالک نہیں ہیں. ان کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے, اس ذمہ داری سے اگر تجاوز ہو رہا ہے, اگر فورسز سے غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں, فورسز کو لگام دینا پڑے گا. ایسے تو نہیں ہوگا. بغاوتیں کیوں ہوتی ہیں ملکوں میں, قوموں میں, علاقوں میں؟ اور بلوچستان کو اتنا لاوارث بھی نہیں ہے. جیل میں ڈال دیں گے, قتل کر دیں گے, مطلب بچوں کو لاپتہ کر دیں گے, کیا کریں گے؟ ساری زندگی یہ کاروبار کرتے رہیں. ہمارے پاس بھی سر کٹانے کے لیے سر بہت ہے ہمارے پاس, اور ان کے پاس بھی اگر بندوقیں بہت ہیں تو اپنی بندوقیں استعمال کریں. لیکن یہ روش اس غریب کے بعد اب اندازہ کریں, یہ اس کی جرت ہے, اس کی ہمت ہے. خوف نہیں ہے بلوچستان میں. کوئی خوف سے جو ہے بلوچستان کے اوپر اپنی حاکمیت قائم نہیں کر سکتا. 20 سال سے ان کا تجربہ ناکام ہوا. کوئی چوری ڈکیتی کٹ پتلیوں کے ذریعے سے بلوچستان کو نہیں چلایا جا سکتا جس طرح وہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کو کون انصاف فراہم کرے گا؟ یہ وزیر اعلیٰ کو ادھر جانا چاہیے تھا, کہ وہاں پر اسی دن پہنچ جانا چاہیے تھا, اس کا دکھ درد سنتا, اور ڈپٹی کمشنر جو ہے ایف سی کے اہلکاروں کو بلا کے ان کے خلاف FIR کرتا. وہ آسمان سے آئے ہیں کیا؟ ہم جانور ہیں؟ ہم اس ملک کے باشندے نہیں ہیں؟ یہ ہمارا وطن نہیں ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر کسی نے وردی پہن لی وہ کوئی اشرف المخلوقات ہے اور ہم باقی کیڑے مکوڑے ہیں یا اشراط الحرز ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ روش اور یہ سوچ تبدیل کرنی پڑے گی, اور اس کے لیے یہ جدوجہد بلوچستان نیشنل پارٹی, ہمیں سر کٹانا پڑے, ہمیں جیل جانا پڑے, ہمیں شہادتیں دینی پڑے, ہمیں احتجاج کرنا پڑے, یہ ہمارا وعدہ ہم کریں گے. ہم نے نہ کبھی سے پیچھے ہٹے ہیں نہ اس سے پیچھے ہٹیں گے.